السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی اس وقت جو دیش میں جو اٹھا پٹک جو چل رہی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور ہمارے دیش کے بڑے منتری جو ہے سو ڈبکی مارنے کے لیے گئے، وہاں پہ جو ہے سو برداشت نہیں ہوئی، جو ہے سو ہاتھ ناک پہ رکھ کر کپڑا بل لے کے مار لے کے نکل گئے کونے میں کنارے پہ ٹھہر گئے۔ یہ گندگیوں کے جو ہے سو اتنے لوگ یہاں پہ ٹٹیاں کرے، گندگی اتنی پھیلائے، بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں، پھر بولے بول کے جو ہے سو میرا بولنے کا مقصد اور مطلب صاف صفائی سے رکھنا۔ یہ جو ہے سو گندگی سے سارے لوگ بیمار ہوتے، نئے نئے بیماریاں بڑھتے، یہ چیزوں کے اوپر توجہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اتنے مچھر، اتنے نئے نئے بیماریاں وہاں پہ ایجاد ہوئے ہیں، اور ان سب سے ہٹ کے میں جو ہے سو دلی میں جو الیکشن پولنگ ہو چکی ہے، ووٹ ڈالے جا چکے ہیں، سمجھے؟ اب جو ایک ایک ایگزٹ پول ایک ایک چیز بتا رہا ہے، ایک ایک کو بتا رہا ہے، وہ سب کو بتا دو، ابو فضل ویسا نہیں بتائے گا۔ جس کا آپ پارٹی کا جو صفایا ٹکڑی صاف ہو گئی بول کے بتایا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ جو ہے سو کیجریوال اپنی سیٹ بھی نہیں بچا سک رہا، پورے مل کے اس کی سیٹ کے اوپر پڑے تھے، اس کی سیٹ کے پیچھے پڑے تھے، وہ تک نہیں بتا رہا۔ آج تک ہو یا اے بی پی نیوز ہو یا ٹی وی 9 ہو، زی نیوز ہو، یہ پورے آتنکی چینل ہیں، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، گودی میڈیا کے چینل ہیں۔ ان کی ذہنیت بھی گندی، ان کے وچار بھی گندے، اور ان کے بول بھی گندے، ان کی زبان بھی گندی۔ بہرکیف اب میں اس سے ہٹ کے دیتا ہوں آپ لوگوں کو، اور تقریباً 99% انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے یہ چیز صحیح ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اب جس طریقے سے اس کو بتا رہا جا رہا ہے، یعنی 2 سے 5 سیٹ بتا رہے ہیں آپ پارٹی کو، اور بی جے پی کو جو ہے سو 60 سے 65 سیٹ بتائے جا رہے ہیں، 60 سے 65 سیٹ بتایا جا رہا، لیکن میری توکڑی الگ ہوگی، میں 35 سے 40 سیٹ آپ پارٹی کو دوں گا، اور کیجریوال کی جو ہے سو بہت بڑی ون، بہت بڑی جیت بتاؤں گا میں، جبکہ یہ لوگ اس کی ضمانت بھی ضبط کر رہے ہیں، یہ گودی چینلیں جتنے بھی ہیں، یہاں تک کی چینلیں وہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی دودھ کا دھلے ہوا نہیں ہے بھائی، کیجریوال بھی اس کی بھی خاکی چٹی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھروسہ تو ویسا ان کے اوپر کر ہی نہیں سکتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، کوئی کھل کے آ گیا، کوئی زیادہ تو کوئی کم، بہرحال وہی ہے، پوری ایک ہی لنڈے کے چٹے بٹے ہیں۔ اب حقیقت تو بیان کرنا ہے، سچائی تو بولنا ہے، آپ لوگوں کی آنکھیں تو کھولنا ہے، یہ ضروری اپنا فرض سمجھتا ہوں میں۔ جبکہ ہر طریقے سے میرے کو روکا جاتا، میرے کو بولا جاتا، میرے کو ڈرایا جاتا، میرے کو خریدنے کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کا بھائی نہ کبھی بکیا، نہ کبھی بکے گا، نہ کبھی غلط بولے گا، یہ بات یاد رکھنا، یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ حالانکہ اب بولنے والے تو بہت ایجاد ہو گئے ہیں، اور بڑھنے تو یہ ہماری دعا ہے، لیکن سچ بولو، حق بولو تو مزہ بھی آتا ہے، سننے والوں کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی، بولنے والوں کو بھی، لیکن یہاں پہ برعکس چلتا ہے۔ تو یہ رہا ایگزٹ پول 2025 اسمبلی ووٹنگ جو ہوئی ہے دلی کی اسمبلی انتخابات کی، اس میں آپ پارٹی کا میں ابھی بھی تیسری مرتبہ ہیٹرک سے تعبیر کر رہا ہوں، حالانکہ اس کی ٹکڑی صاف بتا رہے ہیں لوگ، 2 سے 5 سیٹ بتا رہے ہیں بڑی مشکل سے، جبکہ کیجریوال اپنی بھی سیٹ نہیں بچا سک رہا، یہ بتایا جا رہا ہے، لیکن میرا الگ رہے گا، میری سوچ الگ رہے گی،
اور میرا دیکھنے کا انداز الگ رہے گا. اور یہ جو کرے ہیں یہ لوگ دیش کے اندر جہاں پہ بھی ان کی آئی ہے چلا رہے ہیں، سوائے گندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن ان کو بتایا الگ جاتا ہے، دکھایا الگ جاتا ہے، بولا الگ جاتا ہے، لیکن انہوں کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا اچھے ہیں جو ان کے اوپر اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. ان سے بہتر تو وہی آپ پارٹی ہے پھر بھی ایک معنی میں وہی کیجریوال ہے. ان سے تو لاکھ درجے اچھا ہے. کتنا؟ لاکھ درجے. حالانکہ انہوں بھی کوئی ابھی بتایا میں نے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں انہوں، لیکن پھر بھی ان سے تو بہتر ہے. اور رہی بات مجلس اتحاد المسلمین کے لیے 2 کینڈیڈیٹ ٹھہرے مجلس سے جو جیل کاٹ رہے ہیں 5 سال سے، جو دلی دنگوں میں فسادات میں ان کا نام لیا گیا اور ایسے کچھ. اب وہ ثبوت ثابت ہوئے، پختہ ثبوت ہے یا بناوٹی ہے، وہ چیزوں پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن حقیقت تو بیان کرنا میرا اولاً فرض ہے. میں سچائی تو بتاؤں گا. جو بھی انداز میں جس طریقے سے بھی آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ان کو بھی ووٹ دیا اور امانت اللہ خان کو بھی ووٹ دیا، حالانکہ 2 مرتبہ کے MLA ہے انہوں. اب یہ الگ بات ہے کہ جو ہے روڈیں کمپلیٹ نہیں ہوئے، نالے بہ رہے ہیں، یہ بہ رہے ہیں، وہ بہ رہے ہیں، وہ ہر جگہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ان کو ووٹ دو یا ان کو ووٹ کیوں نہیں دیے، نہیں بول رہا ہوں. یہ آپ لوگ وہاں پہ رہنے والے بہتر جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کون کام کرے، کون کام نہیں کرے. یہ ساری چیزوں کا آپ کو علم ہے، اس لیے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. اس لیے سورج کو آئینہ دکھانے کے مانند ہو جائے گا اگرچہ میں کچھ بولوں گا. تو اس لیے ان چیزوں پہ میں توجہ نہیں دیتا، نہ اپنی بات رکھتا ہوں. اپنی بات ایک ہی رہتی ہے کہ جو ہے سو جہاں پہ بھی جو سرکار بنے وہ وہاں پہ عوام کو لے کے چلے، دیش واسیوں کا فائدہ ہو، اسٹیٹ کی حالات بہتر ہو، گندگی نہ مچائی جائے، کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، کوئی بھی کمیونٹی کے اوپر، چاہے وہ کون سے بھی مذہب سے رہے. اور خاص کر عبادت گاہوں کا تحفظ ہونا چاہیے، اس کی حفاظت ہونا چاہیے، چاہے وہ مساجد ہو، چاہے وہ درگاہیں ہو، چاہے وہ چرچ ہو، چاہے وہ ٹیمپلیں ہوں. یہ اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ایک دن کی بات ہے، رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن آپ لوگوں کو جو سرکار چاہیے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہم کو کوئی اچھی سرکار ملے جو ہمارے لیے بہتر ہو، ہماری نسلوں، ہماری اولادوں کے لیے بہتر ہو، ہماری بے روزگاری کے لیے اچھا ہو، ہماری مہنگائی ختم ہو جائے اور ہم کو ایک اچھی سرکار نصیب ہو جو ہم کو لے کے چلے. بہرحال ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ تو تھا میرا ایگزٹ پول جو میں نے بتا دیا، کھل کے نہیں صحیح لیکن دبے دبے الفاظوں میں کس کو کیا مل رہا ہے، کس کو کیا آ رہا ہے، میں نے یہ بتا دیا. اب دیکھتے ہیں، اب آنے والا وقت بتائے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرو. آپ لوگ، آپ کو جو چاہیے اللہ سے مانگو، انشاءاللہ اللہ فتح یاب کریں گے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.